बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातिमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, वो लोग कि जो 9 मई के रोज़ आर्मी तनसीबात, जो मिलिट्री तनसीबात हैं, उनको नज़र आतिश करने में और जो GHQ और कोर कमांडर हाउस को जो नज़र आतिश करने में जो लोग मुलव्विस थे और जिस तरह लोग GHQ पर जिन लोगों ने हमला किया, अब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर लिया गया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला हुआ, उसके बाद जो है वो कौमी सलामती कमेटी में भी ये फ़ैसला हो चुका है कि अब उनके ख़िलाफ़ जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है मुकदमे चलाए जाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये 1952 एक्ट जो आर्मी एक्ट है ये क्या है और इसका इत्तलाक जो है वो सिविलियन यानी कि आम शहरियों पर भी हो सकता है और जो है इसके तहत कितनी सज़ाएं जो है वो हो सकती हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में जिन जराइम का हवाला दिया गया है, उन जराइम में से अगर कोई भी फ़ौजी एहलकार कोई जुर्म करता है तो उसको जो है उसका जो ट्रायल होता है वो 1952 के आर्मी एक्ट के तहत किया जाता है। ताहम कुछ ऐसी शिकें इस एक्ट में मौजूद हैं कि जिनका इतलाक आम शहरियों पर भी होता है। नाज़रीन, ये जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, इस कार्रवाई को कहा जाता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ये एक मखसूस अदालत, फ़ौजी अदालत होती है जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो है वो मुकदमे चलाए जाते हैं। इस अदालत का जो सदर होता है वो एक हाजिर सर्विस अमूमन जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का फ़ौजी अफसर होता है। बात की जाए इस्तगासा के वकील की, तो इस्तगासा के जो वकील होते हैं वो सारे फ़ौजी अफसरान होते हैं और यहाँ मुल्ज़मान को जो है वकील रखने का हक दिया जाता है। अगर कोई ऐसा मुल्ज़िम हो कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकता तो ऐसे मुल्ज़मान के लिए जो है वो फ़ौजी अफसरान जो है वकालत करते हैं और उन्हें कहा जाता है फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड। और ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है मुल्ज़मान को इस फैसले के बाद जो फैसला ये जो आर्मी की अदालत जो है जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके बाद जो है एक्यूज़ को अपील का भी हक हासिल होता है। अच्छा, सन 2015 में कुछ तरामीम की गई इस एक्ट में, आर्मी एक्ट 1952 में। उसके तहत अब कौन कौन से जराइम हैं कि जिनका ट्रायल जो इस आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया जा सकता है। तो वो जराइम कौन से हैं, सुन लीजिए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने वाले अफराद, वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमे जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत चलाए जा सकते हैं। फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलाए जा सकते हैं। अगवा बराए तावान के मुजरिम, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को माली मावनत फराहम करने वाले, मज़हब और फ़िरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, किसी दहशतगर्द तंजीम के अरकान, सिविल और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज़ मवाद रखने या कहीं ले जाने वाले अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात चलाए जाते हैं। और दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने वाले, तो ये मुकदमात जो है, ये जो जराइम हैं, अगर इन जराइम में से कोई भी इन जराइम का मुर्तकिब होता है तो उस ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत मुकदमात चलाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आर्मी एक्ट जो है वो इसका जो इत्तलाक है वो आम शहरियों पर भी हो सकता है? तो इसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D में 2 ऐसी शिकें मौजूद हैं कि जिनके तहत आम शहरियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
پہلی شک کیا ہے؟ پہلی جاسوسی یا عسکری راز فراہم کرنا، اور دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانا کہ وہ اپنے اعلیٰ کمان کا حکم نہ مانے، یا پھر فوج کے اندر بغاوت کے لیے اکسانا شامل ہیں۔ پہلی شک کے مطابق اگر کوئی شہری جو ہے وہ دشمن کو یا کسی بھی شخص کو کوئی پاک فوج کے متعلق جو ہے کوئی راز فراہم کرتا ہے تو اس کے خلاف کیا؟ پہلے تو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، پھر اسے گرفتار کر کے پھر وہ فوجی عدالتوں میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری شک کے مطابق اگر کوئی شخص کسی فوج کے کمان کے خلاف بغاوت، فساد برپا کرنے کے لیے اشتعال دلانے، اکسانے یا ترغیب دینے کا سبب بنے تو اس صورت میں بھی فوج اس کے خلاف آرمی ایکٹ 21D کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے، چاہے وہ شخص اپنی تقاریر کے ذریعے ہی کیوں نہ آرمی میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کرے، اور جو فوجی ہیں ان کو ورغلائیں کہ وہ اپنے اعلیٰ کمان کے احکامات جو ہیں وہ نہ مانیں۔ تو ایسی اگر کوئی تقریر بھی کرتا ہے یا تقریر کرے تو ایسے شخص کے خلاف بھی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو 9 مئی کے جو سیاہ دن جو ہے وہ جن افراد نے پاک آرمی کی جو دفاعی تنصیبات ہیں یا جو جناح ہاؤس کہا جا رہا ہے یا یہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اور GHQ پہ جنہوں نے چڑھائی کی ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے؟ یہ 1923 میں جو ہے یہ برطانوی دور میں جو ہے یہ بنایا گیا تھا، جو اب تک چلتا آ رہا ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص جو ہے دشمن کو یا کسی بھی شخص کو فوج کے متعلق کوئی خفیہ جو اطلاع فراہم کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کوئی ایسا شخص جو پاک فوج کی جو خفیہ انفارمیشن ہوتی ہے، سیکرٹ انفارمیشن اگر کسی شخص کو دیتا ہے، اس کے خلاف کیا FIR درج کی جاتی ہے، پھر اسے سیشن جج کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے مقدمے کو ملٹری کورٹ کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں کتنی ہیں اور کتنی سزا ہو سکتی ہے، تو یہ جرم کی جو نوعیت ہے اس پر انحصار کرتا ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ کس جرم کی نوعیت کیا ہے۔ اگر کم سے کم سزا کی بات کریں تو وہ ہوتی ہے 2 سال، اور زیادہ سے زیادہ میگزیمم پنشمنٹ کی بات کریں تو وہ سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب سوال اٹھتا ہے کیا کوئی فیصلہ جو ہے اگر کوئی عدالت جو فوجی عدالت ہے وہ کرتی ہے، کیا وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ جو سویلین کورٹس جو کام کر رہی ہے کیا وہاں چیلنج ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ جو فوجی عدالت جو ہے فیصلہ کرتی ہے اس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ اختیار کس کو حاصل ہے کہ جو مقدمات ہیں کہ انہیں جو ہے وہ سویلین کورٹس میں جو ہے وہ ٹرائل کے لیے بھیجا جائے یا فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے، تو اس کا جو اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ سویلین عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی اور مجرموں کو جو ہے وہ چھوڑ رہی ہیں، تو پھر وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایسے کیسز کو پھر ریفر کر دیتی ہے جو فوجی عدالتیں ہیں ان کی طرف۔ دیکھیں، یہ اب جو کچھ یہ 9 مئی کو ہوا ہے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر، اس سے تو ایسی کوئی پورے پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کس طرح فوج
کو جو ہے اس کے فوج کے وقار کو اور فوج کی توقیر کو کس طرح مجروح کیا گیا ہے، وہ جو دشمن نہ کر سکے، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس کو لے کر ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا، اس میں بڑے جو ہے بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ جو ہم نہیں کر سکتے تھے وہ جو ہے وہ عمران خان نے کر دیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو جوہری طاقت رکھتا ہے، اور بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ جوہری طاقت جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ تو اب کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو پاکستان سے لڑ نہیں سکتے، براہ راست تو لڑ نہیں سکتے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب ان طریقوں سے جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان از آن دی برنک آف ڈیفالٹ، اور مہنگائی جو ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے، اور معاشی طور پر پاکستان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف اب یہ جو فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا گیا ہے، یہ جو ہے یہ پارٹ آف 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ اب پاکستان کو جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم نے پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح پاک افواج کی تذلیل کی جائے، اور اس طرح جو ہے وہ حاضر سروس جرنیلوں کی جو ہے وہ بے عزتی کی جائے، ایون جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ سپہ سالار ہیں ان کو للکارا جائے اور ان کی جو ہے وہ بے عزتی کی جائے۔ اور یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، پاک فوج ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاک فوج کی جو طاقت ہے وہ ہم عوام سے ہے۔ اگر ہم عوام ہی خود اپنے ہی ادارے پر چڑھ دوڑیں گے تو ہمارے دشمنوں کے لیے یہ تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو صورتحال پورے ملک میں چل رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور ہر وہ پروپیگنڈا کہ جو پاک فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے اسے ہم اپنی تحریر سے اور تقریر سے ہم جو ہے وہ اسے ناکام بنا دیں۔ تھینکس فار واچنگ، بہت شکریہ۔